السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں روہی نائٹس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہبا خان۔ جی ویورز، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ موسم چینج ہو رہا ہے، اکثر طبیعت خراب رہتی ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ اپنا خیال رکھیں، ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ یہی چند دن ہیں جب تک بارش نہیں ہوتی، آپ کو پتا ہے بارش نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے موسم خراب ہے۔ جیسے ہی بارش ہوگی تو پھر وہی اپنی مستی، آپ کی جو روٹین ہے، آئس کریم وغیرہ جو کھاتے ہیں کھانا شروع کر دیجیے گا، لیکن ابھی اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کی صحت کا خیال رکھیں۔ جی ویسے آپ کو بتاؤں، آج ہمارے شو میں جو گیسٹ موجود ہیں، ہمارے ساتھ ینگ ٹیلنٹڈ سنگر ہیں شاہزیب سراقہ۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت جوڑا، بہت ہی زبردست، بہت ہی پیارا جوڑا سعید ناصر جو کہ شاعر ہیں، اور ان کی مسز رضوانہ سعید، وہ بھی شاعری کرتی ہیں۔ جی ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی بڑی میل شوونزم ہے، میل ڈومینیشن ہے، لیکن ایسے لوگوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، ماشاءاللہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو عورت کو پروموٹ کرتے ہیں، اپنی بیوی کو آگے لانا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، نہ صرف اس بات کو کہتے ہیں بس کہ عملاً اس پر عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ جی ویورز، ہم آپ کو ملواتے ہیں لوگوں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ السلام علیکم شاہزیب، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ جی سر، سب سے پہلے تو بہت بہت مجھے خوشی ہوئی آپ لوگوں کو دیکھ کے کہ کس طرح سے خوبصورت زبردست طریقے سے آپ لوگ دونوں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جی سر، سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کو شاعری کا شوق کب ہوا اور کیسے ہوا؟ ہبا، میرے خیال سے شاعری جو ہے وہ شوق صرف سننے اور پڑھنے کی حد تک ہوتا ہے، لیکن جب آپ شاعری کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا تعلق شوق سے نہیں بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ودیت کی گئی ایک صلاحیت ہے۔ تو شاعر بندہ بن نہیں سکتا، بہت اچھا پوئٹری پڑھنے والا بن سکتا ہے، اس کا ذوق ڈیولپ ہو سکتا ہے مطالعہ کرنے سے، لیکن شاعری جو ہے وہ انسان کے اندر بائی برتھ ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی گاڈ کوئی بندہ یا تو شاعر ہوتا ہے یا تو وہ نہیں ہوتا۔ اچھا، تو یہ خدا کی دین ہے۔ تو میڈم آپ کیا کہیں گی؟ سیم بالکل میری بھی یہی سوچ ہے کہ گاڈ گفٹڈ ہے، عنایت ہے خدا تعالیٰ کی، اور کچھ چیزیں وراثت میں بھی مل جاتی ہیں۔ خاندان جو ہے، میرا بھی جو خاندان ہے وہ ادبی ماحول میں میری آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ پھپھو میری جو تھی ماشاءاللہ بہت اچھی شاعرہ ہیں کراچی کی، اللہ نے ان کو زندگی دے، اور چچا میرے کرتے تھے خاندان میں، اور اس کے بعد جب میں شادی ہو کر سعید ناصر صاحب کے یہاں آئی تو وہ بھی ہم ذوق ہی نکلے، تو الحمدللہ۔ اور باقی یہ ہے گاڈ گفٹڈ ہے، اور سکھا نہیں سکتے آپ شاعری۔ ہاں، شوق اسی حد تک ہے کہ آپ لوگ پڑھ لیں، آپ کا ذوق جو ہے انکریز ہو جاتا ہے، آپ اس کی مشق کریں اس کی، تو آپ اس میں زیادہ پریکٹس اس کی ہوتی ہے تو آپ زیادہ اچھے خیالات اس میں اور ضم کر سکتے ہیں، لیکن صحیح، یعنی ایک تو آپ کو یہ ہے کہ آپ کی فیملی میں بھی یہ تھا تو آپ کو ہے فیملی سے سپورٹ مل گئی۔ بالکل۔ سر، کون سے شاعر کو زیادہ پسند کرتے ہیں پڑھنا؟ میں بنیادی طور پہ تو ایک رومانوی اور انقلابی انسان ہوں۔ اچھا، تو دونوں کو ملا کے اگر میں دیکھوں تو غالب پہلا ایسا شاعر تھا جس نے روایت سے بغاوت کی، تو غالب کو پسند کرتا ہوں، اور چونکہ رومان پرور بھی ہوں تو میں میر کو بھی پسند کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد احمد فراز اور فیض صاحب جو ہے وہ ہمارے آئیڈیل ہے۔ سر یہ شاعر کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے کیا؟ دیکھیے، مطالعہ جو ہے وہ تو بہت ضروری چیز ہے۔ آپ موزوں ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ کے پاس خیالات کو سمونے کے لیے آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں، آپ کے پاس تراکیب نہیں ہے، آپ نے پڑھا نہیں ہے، اچھے شعراء کو نہیں پڑھا، تو پھر آپ اپنے ان بہت اچھے خیالات کو بھی اچھے انداز میں نہیں پرو سکتے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ماڈرن دنیا میں جو شاعری ہے وہ پہلے کی نسبت کتنا ترقی کر کے کہاں پہ آ گئی۔ تو جب آپ کو اس بات کا ادراک ہوگا اور آپ جو ہے وہ ہر جدید شاعر کو آپ پڑھ رہے ہوں گے، ایون شاعری سے ہٹ کے آپ ناول پڑھ رہے ہوں گے، افسانہ پڑھ رہے ہوں گے، تو آپ کا سماجی شعور جتنا زیادہ ترقی یافتہ ہوگا آپ اتنے اچھے شاعر ہوں گے۔ یعنی سر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج کی جنریشن وہ کیا سننا چاہتی ہے، کیا پڑھنا چاہتی ہے، تاکہ اس حساب سے آپ لوگ لکھ سکیں۔ یہ بات بھی صحیح ہے، جدیدیت کی جو ہم بات کرتے ہیں اس میں تو ظاہر ہے ماحول کے مطابق اور سماج کی ترقی کے مطابق ہمارے استعارات، ہماری تشبیہات، ہماری چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن شاعری کا جس طرح ہر چیز ترقی کر رہی ہے، ایک ایولیوشن کے پروسیس سے گزر کے ارتقائی مراحل طے کر کے آتی ہے، تو پوئٹری کے ساتھ بھی یہی ہے۔ شاعری جو ہے وہ اپنے کلاسک سے لے کے آج تک اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال کے مطابق تو بہت زیادہ ترقی کی طرف جا رہی ہے۔ جی میڈم، آپ سے بھی ضرور پوچھیں گے کہ آپ کے فیوریٹ شاعر اور شاعرہ کون ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک گانا ہو جائے۔ جی شاہزیب۔ جی بالکل، عاطف اسلم کا گایا ہوا سانگ جی جی ضرور۔ پیا اور پیا۔
جی پیا اور پیا سنا رہے ہیں عاطف کا سانگ شاہزیب ہمیں بہت ہی زبردست ٹریک کرتے ہیں. آپ گاتی بھی ہیں کبھی؟ ہاں تھوڑا بہت گا لیتی ہوں میں. پھر میڈم ہو جائے کوئی تھوڑا سا کوئی 2-4 الفاظ کسی گانے کے جو آپ کو پسند ہو. کبھی کسی کے لیے سر کے لیے گائے؟ بہت. اچھا اصل میں یہ خود بھی بہت اچھے سنگر ہیں. زبردست. پھر تو آج اور دونوں سے جب ہم ضرور بور ہوتے ہیں تو ایک ایک گانا ایک دوسرے کو سنا دیتے ہیں, شاعری بھی شیئر کر لیتے ہیں اور ہمارے بھی کر ویورز لیتے ہیں. کو بھی آج آپ لوگ سنا دیں ضرور. سعید کون سا گانا سنا دوں؟ دیکھیے آپ نور جہاں میڈم کا وہ سنا گانا دیں جو ایک سب آپ سے کو پہلے بہت- سنایا ہو آپ نے سر کو. آپ کو نور جہاں کا گانا ایک بڑا مجھے پسند ہے, وہ ایک ہی میں سنا دیتی ہوں, وہ اکثر یہ فرمائش کرتے ہیں. اور مائک پہ صدا ہوں اپنے پیارے کی جہاں سے بے نیاز ہوں, کسی پہ جو نہ کھل سکے وہ زندگی کا راز ہوں. صدا ہوں اپنے پیارے کی جہاں سے بے نیاز ہوں, کسی پہ جو نہ کھل سکے وہ زندگی کا راز ہوں. صدا ہوں اپنے پیارے کی. بہت زبردست, بہت خوبصورت. سر کیسے لگا آپ کو؟ آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا, آپ کے لیے گائے. تو کبھی کبھار ایسے موڈ بیٹھے ہوں تو اس گانا سے میں سانگ بھی سن لیتا ہوں, اور پوئٹری تو ان کی سنتا ہی ہوں. زبردست. سر آپ سے بھی ہم ضرور اور سنیں میں گے. اس لیے سنتا ہوں کہ مجھے بھی اسے پوئٹری سنانی ہوتی ہے. ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. ہیلو السلام علیکم بلال. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں؟ پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ جی جی بالکل پروگرام دیکھ رہا ہوں. کیا کہنا چاہیں گے؟ مرشد سعید ناصر صاحب اور ان کی بیوی. جی جی سن رہے ہیں آپ کو, بات کیجیے اگر کرنا چاہ رہے ہیں. ملتان سے بلال چشتی عرض کر رہا ہوں, مجھے میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں. جی جی سن رہے ہیں, کیجیے بات آپ ان سے. جی ایک فرمائش کروں گا. جی جی. کل بھی پتھر کا آج بھی پتھر کا ہے زمانو جہاں پہ راج پتھر کا. مرشد صاحب سے کہ وہ اپنی آواز میں گنگنا کے جس طرح سناتے ہوتے ہیں ویسے سنائیں, یاد تازہ کریں. زبردست جی, بہت شکریہ بلال. ہم ضرور پہلی بات ہی سر سے یہی کریں گے کہ سر ہماری بھی یہ خواہش تھی, اور آپ تو کالر نے بھی کہہ دیا آپ کے دوست نے. جی بالکل بلال چشتی, بہت شکریہ. مجھے آپ سے ملنا بھی تھا, بلکہ I'm سوری میں آپ کو بتایا بھی نہیں کہ میں ملتان میں ہوں. اور شکریہ آپ نے کال کی, اور انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. میں آپ کی فرمائش پوری کرتا ہوں. ترنم سے میں اشعار انہوں نے بہت پسند ہے ان کو. جی جی. کل بھی پتھر کا آج پتھر کا ہے زمانوں پہ راج پتھر کا. آپ کی سوچ آئینہ تمثال, آپ کی سوچ آئینہ تمثال, اور سارا سماج پتھر کا, اور سارا سماج پتھر کا. کیا کرو گے جو احتجاج ہوا, کیا کرو گے جو احتجاج ہوا, اور پھر احتجاج پتھر کا ہے زمانوں پہ راج
पत्थर का। زبردست، بہت خوبصورت. میڈم ناراض ہو جائیں تو کبھی گانا گا کے منایا آپ کو؟ اکثر. اچھا. اور سر آپ کو میڈم نے منایا کبھی گانا گا کر؟ جی رضوانہ جو ہے وہ بیوی اور بیوی سے کہیں زیادہ دوست. زبردست. تو ہماری لو میرج ہے. واہ واہ زبردست. اور ہم مزاج اور پھر ذوق بھی سارے اسی طرح کے. رضوانہ کی فیملی میں بھی پوئٹری تھی اور یہ خود بھی پوئٹ تھی، کیونکہ میں بھی لکھتا تھا تو ہمارا ملنا جلنا ہوا. تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بہت اچھی زندگی گزاریں. زبردست. اور اللہ کا شکر ہے، یہ کہنے کی بات نہیں ہے، بہت آئیڈیل لائف ہے، بالکل لائف پارٹنر جیسے ہوتے ہیں. یہ ہر جگہ میرے ساتھ ہے. اچھا. ہم مشاعرے، کہیں اگر مشاعرے پہ جانا ہو صرف آپ کو دعوت ہے تو آپ ساتھ لے کے تو ہم جائیں؟ دونوں کو ہی دعوت ہوتی ہے. اچھا، ساتھ ہی جاتے ہیں. ہم دونوں ہی جاتے ہیں ہر جگہ پہ، جو ہمارے سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں، جو پروگرامز ہیں، ایون ہمارے جو پولیٹیکل پروگرامز ہیں، ہم ہر جگہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں. زبردست. بیکاز شی از اے پارٹ آف مائی لائف، سو شی از آلویز ود می. اور میں طاقت فیل کرتا ہوں. آپ نے اس کو باقاعدہ اس کو جو ہے نہ صرف باتوں میں بلکہ اس کو عملاً اپنایا ہوا ہے کہ میری زندگی کا حصہ ہے اور ہر جگہ ہر وقت میرے ساتھ ہے. تم کیسا لگتا ہے جب اتنا اچھا اتنا سپورٹنگ ہسبینڈ ہو تو آپ کو؟ بلکہ مجھے تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے. اور میں خواہش کرتی ہوں کہ سب مردوں کی جو سوچ ہے اس حوالے سے، بیوی کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بڑا اس معاملے میں کنجسٹڈ ہے. ایشیا کے مرد جو ہے بالکل بھی اتنا زیادہ ان میں برداشت نہیں ہوتی کہ عورتوں کا نکلنا جو وہ برداشت کریں. لیکن الحمدللہ سعید، اور آج کل کی تو خیر جنریشن ہی چینج ہے، سب کے اندر یہ سوچ آگے ڈیولپ ہو گئی ہے کہ خواتین کو جو ان کا باقاعدہ حق دیا جاتا ہے. اور سعید نے تو مجھے قدم قدم پر بہت زیادہ سپورٹ کیا. ایون کہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے جب میری شادی ہوئی تھی تو میں نے صرف BA کیا ہوا تھا، اور سعید نے مجھے آتے ہی جو ہے مجھے سب سے پہلے MA کروایا جو ہے. اچھا. اور یہ ریگولر جو ہے انہوں نے مجھے یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا، اور پھر باقاعدہ لے کے آنا، چھوڑ کے آنا، اور بالکل گھر میں بھی ہر طرح سے ان کی سپورٹ رہی ہے. اور ایون کے پروگرام ہوتے ہیں شاعری کا ہو یا ان کا پولیٹیکل کوئی بھی پروگرام ہو تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ رہوں، کہیں بھی جاؤں تو میں ان کے ساتھ رہوں. سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا لگتا ہے آپ کو، اگر مرد کی ایک ہسبینڈ کی سپورٹ مل جائے تو بیوی کی جو اندر کوالٹیز ہیں، جو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، وہ مزید نکھر سکتی ہیں؟ دیکھیے، خاتون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں رکھی ہیں، جو پیشنس ہے، جو صبر ہے، جو آرگنائزیشن کی جو گھر کا سارا سسٹم ہے. ہم لوگ اس کو اتنا زیادہ نہیں سمجھتے، لیکن صبح سے لے کے شام تک، یعنی گھر کے جنہیں جو میجر کام ہوتے ہیں، کپڑے دھونا، برتن، یہ ان کو چھوڑ کے جو گھر کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ صبح سے لے کے رات تک جس مرحلے سے گزرتی ہے، اگر مرد کو یہ سارے کام کرنے پڑے، مطلب چھوٹا پانی لانا، چائے بنانا، چادر سیدھی کر دو، تکیا اٹھا لو، بظاہر چھوٹے وہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، بٹ یہ کہ یہ بہت زیادہ ہے. اور ان معاملات میں بھی سعید نے میری بڑی ہیلپ کی. مجھے اندازہ نہیں تھا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے ہمیں ٹرپلٹ 3 بچے دیے اکٹھے. ماشاءاللہ زبردست. تو ہمارے 2 بیٹے اور 1 بیٹی اللہ نے ہمیں ایک ہی وقت میں. تو اس سے پہلے بھی ہمارا ایک بیٹا جو ہے وہ 1.5 سال کا تھا. تو گھر میں 4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو فرسٹ ٹائم آئی تھاٹ کہ میں ان کے ساتھ مجھے فیل ہوا کہ یار میں اس کی سپورٹ کروں، ایسے دل میں جیسے ہمدردی ہوتی. تو جب میں نے وہ کام کرنا شروع کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ یار دس از ہاریبل. مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے. میرا تو بہت ہی کامن تھا اس کے بارے میں آئیڈیا. سر معذرت سر اسی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، لیکن ابھی ہمارے ساتھ کالر موجود ہے. ہیلو، السلام علیکم حسیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیا کہنا چاہیں گے پروگرام کے بارے میں؟ گانے کی فرمائش کرنی ہے. جی ضرور. کون سا گانا ہے؟ لگتا ہے چنمایا. اچھا جی، بہت شکریہ حسیب پروگرام میں کال کرنے کے لیے. ہم ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائش پوری کریں. جی شاہزیب، ابھی سنانا چاہیں گے آپ یہ والا گانا؟ اوہو، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، لیکن بریک سے واپسی پہ آ کے ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ ہمیں یہ سنائیں. جی سر، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جی آپ کو میڈم کا جو سب سے پسندیدہ شعر و شاعری ہے اس میں سے کون سا شعر زیادہ اچھا لگتا ہے؟ ایکسپیکٹ سننے کی فرمائش کرتے ہیں آپ. رضوانہ کے بہت سارے شعر جو ہیں. چلیں، آپ اس کے علاوہ ہمیں میڈم کوئی ایسے اپنا کوئی شعر سنیں گے ہم، لیکن ابھی فی الحال بریک کا وقت ہے. جی ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک سے واپسی پر ہم شعر و شاعری بھی سنیں گے ضرور، اس کے علاوہ سانگ بھی ہوں گے، لیکن ابھی وقت ہے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ویورز. جی بریک سے پہلے ہمارے پاس فرمائش آئی تھی اینج لگتا ہے چند ماہیا, تو شاہ زیب تھوڑا سا حسیب کو اور ساتھ سننے والے سب فرینڈس کو. جی جی. انج لگدا ہے چن مایا نویں سجن بنا لینی, انج لگدا ہے چن مایا اے نویں سجن بنا لینی, وت چھنڈک کے والا کو, وت چھنڈک کے والا کو کالے سوٹ سوا لینی, انج لگدا ہے چن مایا نویں سجن بنا لینی, انج لگدا ہے چن مایا نویں سجن بنا لینی, او وت چھنڈک کے والا کو, وت چھنڈک کے والا کو کالے سوٹ سوا لینی, انج لگدا ہے چن مایا نویں سجن بنا لینی. زبردست, بہت خوبصورت. جی سر, آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ آپ کے ٹرپلیٹ ہیں, اس کے علاوہ بھی ایک بچہ, تو آپ دونوں اتنا مصروف رہتے ہیں, تو کیسے بچوں کو حرج نہیں ہوتا, ٹائم پراپر دے پاتے ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جب بچے چھوٹے تھے تو باقی 3-4 سال تک تو بہت ہی ٹف ٹائم رہا, اور پھر بچے اسکول گوئنگ ہوئے تو اس کے بعد ہمیں بھی تھوڑا سا ریلیکس ہوئے, اور پھر مجھے بھی ساتھ جاب مل گئی, ساتھ ساتھ میں بچوں کے ساتھ وہاں پر رہی, اور 4 سال پھر سعید نے بڑا کوآپریٹ کیا ہے, گھر والے ان کے جو تھے انہوں نے بڑا سنبھالا, میری فیملی کافی لوگ تھے انہوں نے بڑا ہمیں سپورٹ کیا, یعنی اسٹارٹنگ جو ڈیورنگ جو 1 سال 1.5 سال کا ٹائم تھا وہ بہت مشکل تھا, اور اب تو ماشاء اللہ 17-18 سال کے بچے ہو گئے, اب تو ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم لوگ ان کو بھی ٹائم دے دیتے ہیں اور اپنی ایکٹیویٹیز کو بھی ہم لوگ کنٹینیو رکھتے ہیں. اچھا, زبردست. آپ دونوں کی جو ہے لو میرج کی وجہ وہ یہی شاعری تو نہیں ہے, کہیں اسی طرح اسی جگہ پہ اسی موقع پہ تو نہیں ملے؟ بہت بات کامن. سر ہم ضرور کنٹینیو کریں گے, لیکن میرے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. ہیلو, السلام علیکم انو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی, انو ملک گل کرے گا, میں بور گیٹ ملتان تو. کیا حال ہے بہن, تھوڑی طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. انو پروگرام دیکھ رہے ہیں, کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی جی ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام ہے, بڑا مزہ آنا پہ, سنگر بھی تے ماشاءاللہ میڈم تے اپنا جوڑی آئی بیٹی بڑی پیاری. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. ایک میری تھوڑی عرض ہو سی میڈم کو کہ 2 بول میرے کو ذرا سنوا دے, چاند نہیں رات سارا جگ سوئے ہم جا کے. ہم کوشش فرمائش ہوتی پوری کرنی ہے. جی جی انو, بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے. ہم میڈم سے پوچھیں گے, اگر میڈم ایزی ہوں گی تو ضرور. جی سر, ہم آپ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ لوگوں کی جو ہے شادی کی وجہ, کہیں یہی فیمس آپ کی جو ایک مشترکہ چیز ہے شاعری, وہ وجہ تو نہیں تھی؟ ڈیفینیٹلی پوئٹری تھا, میوزک تھا, مطلب ہمارے جو کامن مشاغل جسے ہم کہتے ہیں, وہ جو ذہنی ہم آہنگی ہے وہ کافی زیادہ ملتی تھی. شاعری کے علاوہ بھی کچھ باتیں ہیں آپ لوگوں کی؟ ہم لوگ کزن بھی تھے تو ہماری کافی ہم آہنگی بھی تھی اسی معاملے میں کہ ہم دونوں کا ذوق ایک تھا, پسند ناپسند ایک تھی, شاعری کے حوالے سے بھی ہم لوگ آپس میں شیئر کرتے رہتے تھے. تو ظاہر ہے بیسکلی تو یہی وجوہات بنی ہیں ہماری. سر یہ بتائیے, آپ دونوں میں سے زیادہ اچھا شاعر کون ہے؟ اور ان کو تو میں کہہ نہیں سکتا کہ وہ چھوٹی شاعر ہے. اچھا بیوی گھر بھی جانا ہے. نہیں, میری شاعری میں تو دیکھنے ایک نسوانی رنگ ہے, اور ہمارا جو خواتین کا ہوتا ہے دیکھنے کا جو انداز ہے وہ بالکل محدود ہے. مردوں کا جو ہے وسیع رکھتے ہیں, اپنی وسعت رکھتے ہیں وہ, اور ان کے خیالات میں بھی وسعت ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑے شاعر ہیں. صحیح, زبردست. آپ میڈم ہمیں کوئی اپنی شعر و شاعری میں سے کچھ اگر اشعار سنا دیں. میں آپ کو ایک غزل کے چند اشعار جو ہیں آپ سب کی نظر. ہجر نے اس طرح اتارے رنگ, ہجر نے اس طرح اتارے رنگ, جیسے تھے ہی نہیں ہمارے رنگ. واہ واہ, کیا کہنا. ہجر نے اس طرح اتارے رنگ, جیسے تھے ہی نہیں ہمارے رنگ. ایک منظر سے ہو گئے گھائل, ایک منظر سے ہو گئے گھائل, تم نے دیکھے کہاں ہے سارے رنگ. بہت اچھا. ایک منظر سے ہو گئے گھائل, تم نے دیکھے کہاں ہے
सारे रंग, नक्श उभरे तुम्हारी नजरों से, नक्श उभरे तुम्हारी नजरों से, आपकी आंख ने निखारे रंग, जबरदस्त। किस कदर शान से कशीद किए, किस कदर शान से कशीद किए, बहुत अच्छा है। और किस तमकिनत से हारे रंग, सुर्ख जोड़े का इंतखाब किया, सुर्ख जोड़े का इंतखाब किया, लाख करते रहे इशारे रंग, बहुत अच्छा शेर। मेरे आंगन में क्या नहीं मौजूद, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। मेरे आंगन में क्या नहीं मौजूद, खुशबुएं, तितलियां, सितारे रंग। बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। कितनी जबरदस्त बात है कि जब एक ही घर में एक जबरदस्त शेर कहने वाला हो और समझने वाला भी, जबरदस्त माहौल होता है। जी, हमारा सिलसिला जारी रहेगा आपसे बातों का। सर, आपसे भी जरूर सुनेंगे हम कुछ, लेकिन फिलहाल हम चाह रहे हैं कि शाहजेब आप में कोई गाना जी, सुनाएं। बिल्कुल, कौन सा बिल्कुल। सुनाएंगे? अभी जो सॉन्ग सुनवाना चाह रहा हूँ और शफकत अमाना साहब का फिलहाल तो गया है, लेकिन बेसिकली ये जो सॉन्ग है वो तुफैल नियाज़ी साहब की कंपोज है। अच्छा। मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल, उसे अभी न्यू जो है रिलीज में किया। जरूर। मुझे बहुत पसंद है। भेज मुझे, मैं नहीं जाना परदे, ना माए ना भेज मुझे, मैं नहीं जाना परदे, जिस राजे से सांस जुड़ी वो राजा है उस देश रे, मैं नहीं जाना केड़िया देना, मैं नहीं जाना केड़िया देना, मैं नहीं जाना केड़िया देना। उस राजा जोगी मुझको तो रब का जमा, जाने न जाने लोग न जाने, वो जाने मेरा ना भेज न माए मुझको, मैं नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, मैं नहीं जाना मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना केड़े देना, मैं नहीं जाना केड़े देना। बंद आँखों से राह दिखेरा, जी मौजो तू जगह, राजा मेरा दीन धर्म रा, जा है कुल खुदाई, ना भेज न माए मुझको, मैं नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, मैं नहीं जाना मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना केड़े देना, मैं
دل وچ رانجے دا خیال نے میں جانا کیڑے آواں دینا میں نہیں جانا کیڑے آواں دینا. بہت خوبصورت, بہت زبردست, بہت شاندار گایا شاہزیب آپ نے. سر کیسا لگا آپ کو؟ تو فیوریٹ سانگ تھا یہ. بہت زبردست, اور شاہزیب کی آواز بہت اچھی, بہت ایک آواز میں مرکی ہوتی ہے, وہ بڑا شاندار ان کے پاس فن ہے. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور ان کے فن میں برکت دے. سر ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ سے بھی ضرور سنیں گے کوئی غزل, کوئی شعر. میں ایک غزل کے چند اشعار پیش کروں گا کہ کئی حوالوں سے سورج طلوع ہوتا ہے, کئی حوالوں سے سورج طلوع ہوتا ہے, میرے سوالوں سے سورج طلوع ہوتا ہے. اور اب آ گئے ہو کسی مانگ کے ستارے لیے, جب اس کے بالوں سے سورج طلوع ہوتا ہے. اب آ گئے ہو کسی مانگ کے ستارے لیے, جب اس کے بالوں سے سورج طلوع ہوتا ہے. اور شعر دیکھیے گا ہبا کے, ڈرانے والے کئی آئے ہو گئے نابود, ڈرانے والے کئی آئے ہو گئے نابود, ہزاروں سالوں سے سورج طلوع ہوتا ہے. زبردست, شاندار. ڈرانے والے کئی آئے ہو گئے نابود, ہزاروں سالوں سے سورج طلوع ہوتا ہے. اور شعر دیکھیے گا کہ سیاہ رات کو ماتوب کرنے والے بتا, سیاہ رات کو ماتوب کرنے والے بتا, تو کیا اجالوں سے سورج طلوع ہوتا ہے؟ تو کیا اجالوں سے سورج طلوع ہوتا ہے. اور اب آ گئے ہو کسی مانگ کے ستارے لیے, جب اس کے بالوں سے سورج طلوع ہوتا ہے. بہت زبردست, بہت خوبصورت. ابھی وقت ہے بریک کا. ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا, زبردست شعر و شاعری اور جو ہے گلوکاری ہمارے ساتھ ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز, آئی ہوپ کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے اور شو انجوائے کر رہے ہوں گے. جی سر, آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ شاعری جو ہے وہ ہمارے معاشرے پر, ہمارے سماج پر کیا اثر ڈالتی ہے؟ دیکھیے گا جو شاعری ہے بنیادی طور پہ, کیونکہ یہ ایک اوزان کا اور بحروں کا ایک نظام ہے پورا, تو فرسٹ آف آل تو جو شاعر ہے وہ ایک متوازن شخصیت ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ جو شاعری ہے اس کے توازن کے اثرات معاشرے پر بھی پڑتے ہیں. اور اگر شاعر اپنا سماجی شعور ساتھ لے کے کام کر رہا ہو تو پھر اس کے ہر شعر میں اور اس کی تھاٹ میں, پھر وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یا کمرے میں بیٹھ کے شعر نہیں لکھ رہا ہوتا, اس کا جو ہے وہ ٹریڈ یونین سے بھی رابطہ ہوتا ہے, اس کا پولیٹیکل اور سوشل ایکٹیوسٹ جو ہے ان سے بھی رابطہ ہوتا ہے. اور جیسے میں پوئٹ بھی ہوں, لیکن شہر میں ہونے والی ہر جو سوشل ایکٹیویٹی ہے, جو ہماری سول سوسائٹی ہے, اس کے ساتھ مل کے ہم ہر سوشل ایشو کے اگینسٹ جو ہے وہ وائس ریز کرتے ہیں. ہمارا پریس ہمارے ساتھ, رحیم یار خان کی جو پوری کمیونٹی ہے, تمام اخبارات جو ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. ہماری پوئٹری کے کام کو بھی, ہمارے جو سوشل اسپیکٹ ہے, جو نور محمد سومرو صاحب ہیں, حسین صاحب ہیں, مونس صاحب ہیں, اعظم ہیں, اور مطلب صدیق بلوچ صاحب, مطلب سب لوگوں کا ایک یہ بظاہر صحافی ہیں, لیکن وہ بالکل شعراء کے ساتھ اور دل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور سماجی رحیم یار خان میں ہم نے بہت اچھا ایک ماحول بنا رکھا ہے, اور اس میں سیاسی کارکن ہیں, اس میں سماجی کارکن ہیں, اس میں پوئٹ ہیں, اس میں لکھاری ہیں, اس میں لائرز کی ایک بہت بڑی لاٹ موجود ہے. سر سب یہ مل جل کر بڑا زبردست معاشرے پر امپیکٹ ڈال سکتے ہیں, تبدیلی لا سکتے ہیں معاشرے میں. جی میڈم, آپ بھی ساتھ ہوتی ہیں سر کے اس سوشل ایکٹیویزم میں بھی ساتھ ہیں؟ نہیں, اس معاملے میں لے کے کوشش تو انہوں نے بڑی کی ہے مجھے ساتھ شامل کرنے کی. اچھا. اور میں شریک بھی ہوتی رہی ہوں کافی پروگرام میں, لیکن یہ ان کا خود کا ہے, یہ میری اس میں انٹرسٹ زیادہ ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ دونوں لیکچرار بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, تو اس بارے میں بتائیے کہ وہ ایکسپیرینس کیسا ہے, وہاں پر کیسا لگتا ہے ینگ جنریشن سے, کہ کس طرح کی ہے, ان کے اندر کیا موٹیویشن, کس طرح سے آپ ان کو آگے بڑھانے کے کیا سکھاتے ہیں؟
آپ شاعری کے حوالے سے کہہ رہی ہیں؟ اوور آل میڈم ان بچوں کی مینٹالٹی کیا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو ہماری یوتھ؟ ہماری یوتھ میں مجھے تو وہ اپنے سے بہت آگے لگتے ہیں. یعنی کہ جب ہم لوگ تھے اور اس زمانے سے اس زمانے کا اگر موازنہ کیا جائے تو آج کی جنریشن بہت آگے ہے. ڈیجیٹل بچے ہیں، بالکل ڈیجیٹل ہی ہے. جی بھی ہمارے سے کالر موجود ہے، اس پہ ضرور بات کریں گے. ہیلو السلام علیکم منیر. وعلیکم السلام جی. ماشاء اللہ روہی نائٹ ایڈیشن پروگرام بہت اچھا ہے. اور میڈم جو ہمارے بہت شکریہ اور شعراء کرام دونوں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے وسیب کے، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ محبت اور شعر و شاعری سے بڑی ہمیں بھی لگن ہے. ان کی زیارت ہوتی رہتی ہے جب بھی رہیں گے اور کھانا آتے ہیں. اچھا جی 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 کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ سن رہے ہیں آپ کو منیر. جی 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 السلام علیکم سر. وعلیکم السلام منیر صاحب. اور حضور ماشاء اللہ بڑا آپ کی شعر و پتھر سارا میں سن رہا تھا، بڑی حوصلہ افزائی ہو رہی تھی. ابھی بھی آپ پڑھ رہے تھے. جی ماشاء اللہ دل کو بڑا سکون ملتا ہے حضور آپ کی جب شاعری سنتے ہیں. بہت شکریہ منیر بھائی، بہت شکریہ. تھینک یو سر. بہت شکریہ منیر پروگرام میں کال کرنے کے لیے. اسپیشلی آپ لوگوں کو جو ہے انہوں نے تعریف کرنے کے لیے، آپ کی شاعری کی تعریف کرنے کے لیے کال کیا. جی میڈم آپ نے یہ بتائیے کہ آپ جو ہیں آپ بھی پڑھاتے ہیں. جی میم. سر آپ بتائیے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ کتنی پازیٹیو ہوپ ہے ان کے اندر، اور شعر و شاعری کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دیکھیں شعر کا اس طرح سے تو ادراک نہیں ہے، خصوصاً جس طرح کے ادارے میں ہم پڑھا رہے ہیں وہ پیور ایک انگلش میڈیم اسکول ہے اور کیمبرج ہے. لیکن بچوں کو میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ جیسے نئے پرانے گانے ریپروڈیوس ہو رہے ہیں، غزلیں اور اس طرح کی چیزیں، بچوں کو یہ پتہ نہیں کہ یہ پہلے سے گانے گائے جا چکے ہیں. لیکن کلاسیکل چیزیں مثلا شکوہ جواب شکوہ اقبال کی جو ہے، فیض کا کلام جو کوک اسٹوڈیوز نے خاص طور پہ آ کے جس طرح سے پروموٹ کیا، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت مشکل اسٹینزاز، بڑے مشکل مصرے وہ گنگنا رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑے شوق سے کر رہے ہوتے ہیں. میں جب ان کو ابھی شکوہ جواب شکوہ پڑھا رہا تھا رینگرو اسکول میں، وہاں بھی بڑا اچھا ماحول کریٹ کیا ہوا ہے. دوست ہمارے جو ہیں وہ خاص، یعنی بچے بڑے قابل ہیں اس چیز جی بالکل. ہمارا وہاں پہ بھی ادبی ماحول، ہم نے اسکول کے اندر بھی جو ہے ہمارے دوست ہیں، عرفان صاحب ہیں، الوی صاحب ہیں، قمر رضوان ہیں، ہماری پرنسپل جو ہے چلی گئی جو وہ بھی ہمارے باقاعدہ ہم وہاں پہ محافل کرتے ہیں. اور بچوں کے اندر بھی، ٹیچر کے اندر ذوق ہو تو بچے کے اندر پوئٹری کا ذوق خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. ٹیچر بڑا امپورٹنٹ رول. اور میں اپنی نوجوان نسل سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ پر امید ہے. انشاءاللہ وہ جو ہم نہیں کر سکے انشاءاللہ وہ یہ بدلیں گے، یہ تبدیل کر کے بہت اچھی بات ہے یہ. سر یہ بتائیے کبھی مقابلہ ہوا ہے میڈم آپ دونوں کا؟ اپنے شعر و شاعری میں آپ نے مقابلہ کیا ہو کہ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے؟ کبھی ہم نے جس طرح ہمارا ایک گروپ ہوا کرتا تھا سخن ورک کے حساب سے، اور ہم لوگ فیس بک پر بڑا انہوں نے ہمیں، میں سمجھتی ہوں کہ فیس بک کی جو میڈیا ہے اس سے ہم لوگ باہر نکلے ہیں اور لوگوں تک ہماری شاعری پہنچی ہے. تو ہمارا ایک لائیو ہوا کرتا تھا کہ ہم نے طرح مصرع دیکھ کر کے اس کے اوپر غزلیں کہا کرتے تھے. تو اس پہ ہم لوگ مصرے نکالا کرتے تھے کہ دیکھیں کون اچھا مصرع کہتا ہے. تو ہمارا اس طرح ہوا کرتا تھا. اور باقی میں تو ہمیشہ سعید کی ہی فین ہوں. اچھا زبردست، یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے شروع سے ہی کہا ہے کہ یہ بہت بہتر ہے. وہ جو کہتے ہیں سیم ٹو یو. پروگرام کا وقت زبردست گفتگو چلی ہے، پتہ بھی نہیں چلا، تقریباً ختم ہونے والا ہے. جاتے جاتے سر ہمارے دیکھنے والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ لوگ جو ہیں وہ کچھ بھی تبدیل کر سکتے ہیں. معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے لوگوں کا جو شعور ہے وہی بنیادی چیز ہے. مجھے بڑا برا لگتا ہے جب لوگوں کے شعور کو گالی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں. لیکن مجھے تو پورا لوگوں پر وشواس ہے، پورا یقین ہے کہ لوگوں کا جو شعور ہے وہ ہمارے ایون جو سیاستدان جو ہمارے لیڈر ہیں ان سے بھی بہت زیادہ آگے ہے، اور انہوں نے تبدیل کیا ہے اور وہ آگے بھی تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہم اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں. میری جو ادبی تنظیم ہے سخن ورک انٹرنیشنل، اس کے تمام لوگ ہم سب مل کے کوشش کر رہے ہیں. میڈم آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں چاہوں گی کہ جو ہماری موجودہ نسل ہے وہ کتابوں سے دور ہو رہی ہے. مثلا موبائل ہاتھ میں آ گیا ہے، کمپیوٹر آ گیا ہے، تو وہ کتاب کو جو پکڑنے کی لذت ہے وہ اس سے محروم ہے کہ وہ پڑھنا جو ہے. تو میں چاہوں گی کہ وہ کتابوں کی طرف آئیں، اپنے مطالعے کو وسیع کریں. زبردست، بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ شاہزیب. آپ کبھی جاتے جاتے ہم ایک گانا ضرور سنیں گے. لیکن ویورز پروگرام کا وقت ہوا ختم. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ میری طرف سے. لیکن جاتے جاتے شاہزیب کا ایک خوبصورت سا گانا.
तुमसे मन की ही लगन, लगन लगी तुमसे मन की ही लगन, लगन लगी तुमसे मन की ही लगन, लगन लगी तुमसे मन की ही लगन। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बेहतर से नयन लगी तुमसे मन की ही लगन, लगन लगी तुमसे मन की ही लगन, लगन लगी तुमसे मन की ही लगन, लगन लगी तुमसे मन की ही लगन। आ जाओ मेरी जान, मेरे दिल का जहां, मांगे तेरी खबर, ढूंढे तेरा निशान, लगी तुमसे मन की ही लगन, लगन लगी तुमसे मन की ही लगन, लगन लगी तुमसे मन की ही लगन, लगन लगी तुमसे मन की ही लगन। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बेहतर से नयन लगी तुमसे मन की ही लगन, लगन लगी तुमसे मन की ही लगन, लगन लगी तुमसे मन की ही लगन, लगन लगी तुमसे मन की ही लगन। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो हो वत सो तो तेरे बिन मेरा मन, जैसे पल में गिरे, जैसे पगली पवन, लगी तुमसे मन की ही लगन, लगन लगी तुमसे मन की ही लगन, लगन लगी तुमसे मन की ही लगन, लगन लगी तुमसे मन की ही लगन।